میں جب 16 سال کی تھی تو ایک خوشحال گھرانے سے میرا رشتہ آ گیا۔ والدین کو امید نہ تھی کہ اتنے اچھے خاندان سے رشتہ آ جائے گا۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ سسرال چونکہ دوسرے شہر میں تھا، لہٰذا میرا کم آنا جانا ہوتا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں ہی دل لگا لیا، کیونکہ اشفاق کے روپ میں مجھے بہت پیار کرنے والا شوہر ملا تھا۔ ساس سسر، ان کے بیٹے بیٹیاں سبھی اچھے لوگ تھے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ شوہر اور سسر مل کر بزنس کرتے تھے۔ اشفاق ہر مہینے مجھے سیر کو لے جاتے، شاپنگ کرواتے۔ میں تو اپنی قسمت پر نازا تھی۔ میں چونکہ بہت خوبصورت تھی، کم عمر بھی تھی، اسی وجہ سے شوہر پردہ کراتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، دیکھو بینش، اپنا خیال رکھا کرو، کہیں تم پر کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے۔ انہوں نے میرے لیے گاڑی کے کالے شیشے کروائے ہوئے تھے، تاہم جب باہر جائیں گے تو لوگوں کو گاڑی میں بھی مجھ پر نظر ڈالنے کا موقع نہ ملے۔ وہ زندگی کے بہترین دن تھے، جنہیں آج تک میں بھلا نہ سکی۔ لیکن دنیا میں کسی شے کو ثبات نہیں، وہ وقت بھی سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ اچانک نصیب نے کروٹ لی، کاروبار میں نقصان ہوا اور ہمیں کسی مجبوری کے تحت ہجرت کر کے کراچی آنا پڑا۔ جب ہم کراچی آئے تو یہاں میں اکیلی تھی۔ جو جمع پونجی تھی، اس سے سر چھپانے کے لیے 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا، اور میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا کھوکا لے لیا اور اس میں چھوٹی موٹی ضرورت کی اشیاء رکھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ سب سے بڑا رازق ہے، وہ ہر جگہ روزی دینے والا ہے۔ ہم میاں بیوی نے شروع میں بہت مشکل دن دیکھے، رفتہ رفتہ حالات سنبھلنے لگے اور ہم 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھانے لگے۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک مکان تھا، اس کا صحن اور کمرہ ہماری چھت سے نظر آتا تھا، جہاں صرف ایک مرد قیام پذیر تھا جس کا نام شوکت تھا، اور پڑوسیوں میں وہ پیر صاحب کے نام سے مشہور تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر، اچھی شکل و صورت کا آدمی تھا۔ لوگ اسے دیکھتے ہی متاثر ہو جاتے تھے۔ شروع میں تو عرصے تک مجھے خبر نہ ہوئی کہ پڑوس میں کون لوگ رہتے ہیں، بس اسی قدر علم تھا کہ یہاں اکثر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جن میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ فیملی والا گھر ہوگا، پر مجھے میرے شوہر کی زبانی بات میں معلوم ہوا کہ یہاں صرف ایک مرد رہتا ہے اور وہ بہت نیک انسان ہے۔ لوگ اس سے دم درود کرانے آتے ہیں۔ خیر، مجھے اس بات سے کیا غرض کہ پڑوس میں کوئی اکیلا رہتا ہے یا فیملی رہتی ہے، کیونکہ میرے دونوں بیٹے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کی دیکھ بھال سے ہی مجھے فرصت نہیں ملتی تھی۔ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتا تھا، لہٰذا تمام وقت گھر میں گزرتا تھا۔ محلے پڑوس میں کہیں میرا آنا جانا نہیں تھا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے شوکت کی اکثر میرے میاں سے سلام دعا ہو جاتی تھی، مگر شوکت ہرگز صحیح آدمی نہیں تھا۔ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میرا اس شخص سے واسطہ پڑا۔ اشفاق صبح سویرے دکان پر چلے جاتے، وہ مغرب کے بعد گھر لوٹتے تھے۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تو پہلی بار شوکت کو دیکھا۔ اچانک میری نظر اس پر پڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت مہویت سے مجھے دیکھنے میں مصروف ہے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھے کپڑے ڈالتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا۔ سوچا کہ اگر نیک اور پرہیزگار ہوتا تو میری نظر پڑنے کے باوجود بھی اس طرح مجھے مسلسل گھورتا نہ رہتا، بلکہ ایک شریف پڑوسی ہونے کے ناطے وہاں سے ہٹ جاتا یا پھر گھر کے اندر چلا جاتا، کیونکہ اچھے پڑوسی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ مگر اس شخص کی آنکھوں میں شرافت کی بجائے عجیب و غریب سی ہوس دکھائی دے رہی تھی۔ میں ذہن میں سوچنے لگی، توبہ توبہ، کیا اسی سے عورتیں دعا کرانے آتی ہیں؟ ایسا آدمی بھلا کیا دم درود کرے گا؟ میں نے جلدی جلدی تار پر کپڑے ڈالے اور سیڑھیاں اترتے نیچے آ گئی۔ اگلے دن محلے کی ایک عورت میرے گھر آئی، کہنے لگی، شوکت جی سے دعا کرانے آئی ہوں۔ کیا بتاؤں کتنی مشکل میں ہوں۔ میرے شوہر کے کھلونے بنانے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا، آگ لگنے کی وجہ سے جل کر تباہ ہو گیا۔ اللہ جانے آگ کسی حاسد نے لگائی تھی یا از خود لگی۔ اب حالت یہ ہے کہ ہم کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے ہیں۔ یہ خاتون پہلے بھی 2-3 بار میرے گھر آ چکی تھی، اچھی ملنسار عورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ شوکت صاحب سے دعا کرانے کی وجہ سے تمہارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ ہاں، مجھے تو 100% یقین ہے۔
مجھے بہت اعتقاد ہے ان پر۔ پہلے بھی 2-4 بار اسی طرح کے کچھ مسائل میری اور میرے شوہر کی زندگی میں آئے۔ ہم نے ان سے رجوع کیا اور ہمارے مسئلے اللہ کے فضل سے حل ہو گئے۔ وہ ہم محلے داروں اور باقی لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ محنت سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ پیر جی ہر کسی کے لیے محنت نہیں کرتے، چلہ کاٹنا ہوتا ہے۔ چلہ کاٹنے میں تھوڑی محنت ہوتی ہے۔ چلہ کاٹتے ہیں تو بہت دن تک کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتے، تو عمل کرنے کے وہ کیا پیسے لیتے ہیں؟ 1 روپیہ بھی نہیں لیتے۔ توبہ کریں جی، بہت نیک آدمی ہیں۔ کسی کا کام جب ہو جاتا ہے اس کی خوشی ہے، چاہے کچھ دے یا نہ دے۔ یہ پیسے والے پیر نہیں ہیں، نوکر ہیں کسی محکمے میں اور نیکی سمجھ کر لوگوں کے کام آتے ہیں، ورنہ ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میری وہ محلے دار ایک نیک، دیندار اور اچھی شہرت رکھنے والی عورت تھی۔ اس کی زبانی شوکت صاحب کی اتنی تعریفیں سن کر سوچا شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ جب سبھی اس شخص کو اچھا کہتے ہیں تو میں نے کیوں اسے برا جانا؟ شوہر بھی شوکت صاحب کو پسند کرتے ہیں اور اس کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ پہلے شوکت ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ اشفاق سے اس کی جان پہچان صرف پڑوسی ہونے کے ہی ناطے تھی، لیکن جس دن سے اس نے مجھے چھت پر دیکھا تھا میرے شوہر کے ساتھ دوستی زیادہ مضبوط کر لی تھی۔ اب وہ اکثر ہمارے گھر آنے لگا۔ وہ جب آتا اشفاق اسے عزت کے ساتھ بیٹھک میں بٹھاتے، گھر کے اندر آ کر مجھ سے کہتے چائے بنا دو، بسکٹ وغیرہ ہوں تو ساتھ دے دینا۔ میں چائے بنا کر بیٹھک کا دروازہ کھٹکاتی اور اشفاق مجھ سے دروازے سے ہی چائے کی ٹرے تھام لیتے۔ شوکت نے بہت جلد میرے شوہر کو شیشے میں اتار دیا۔ وہ اب اس کی علمیت اور نیکوکاری کی کچھ زیادہ ہی قائل ہو گئے تھے۔ مجھے بار بار کہتے کہ واقعی اس شخص میں کوئی خاص بات ہے، یہ رات رات بھر جاگ کر کچھ پڑھتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا عامل ہے۔ میں کہتی اشفاق کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پہلے تو آپ ایسی چیزوں کے قائل نہیں تھے، بلکہ ایسے لوگوں کے پاس جانے والوں کو بھی ضعیف الاعتقاد کہتے تھے، اب آپ خود عامل کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، میں ایک اچھا پڑوسی ہونے کے ناطے اس سے مل لیتا ہوں۔ وہ لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ لوگوں کو کس کس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں اور وہ صرف ان کی دلجوئی کرتا ہے اور کس طرح ان کی مشکلات کا حل کرتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میرے شوہر کو پڑوس میں ایک اچھا دوست میسر آ گیا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دن بھر کام کرنے سے تھکے ہارے آتے ہیں، 2 گھڑی کسی سے بات کر کے تازہ دم ہو جاتے ہوں گے۔ تبھی میں نے اس دن کے بعد سے خاموشی اختیار کر لی۔ وقت گزرتا رہا، پلک جھپکتے ہی 2 سال گزر گئے۔ ہمیں اپنے اس پڑوسی نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں نے بھی اس کے بارے میں برا سوچنا چھوڑ دیا۔ اشفاق کو بھی کچھ ٹوٹکے شوکت نے بتائے، جن پر عمل کرنے کے بعد اشفاق کے کاروبار میں ترقی ہوتی گئی۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں تھا کہ کاروبار کی ترقی ٹوٹکوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوئی، لیکن انسان ٹھہرا برسوں کا ضعیف الاعتقاد۔ میرے شوہر اشفاق نے یہی سمجھا کہ شوکت صاحب کے بتائے عملیات سے ہی ان کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوئی ہے۔ اب وہ اور بھی شوکت پر بھروسہ کرنے لگے۔ کاروبار میں وسعت آ گئی تو ان کو دوسرے شہروں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ وہ شوکت سے کہہ کر جاتے کہ بھائی اگر 2-4 دن لگ جائیں تو تم میرے گھر اور بچوں کا خیال رکھنا۔ وہ کہتا تھا بے فکر ہو جاؤ، سمجھو کہ تمہارا میں بڑا بھائی ہوں، میں خیال رکھوں گا تمہارے گھر بار کا۔ بس میرے شوہر کے جاتے وہ روز شام کو دروازہ بجاتا کہ کسی شے کی ضرورت تو نہیں، اگر کوئی سودا سلف منگوانا ہو تو بتا دیں۔ اس طرح میرے اور اس کے درمیان گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ اشفاق کی غیر موجودگی میں پہلے وہ دروازے پر ہی کھڑا رہ کر بات کرتا، پھر میں مروتاً اسے گھر کے اندر بلا کر بات کرنے لگی اور پردہ بھی ترک کر دیا۔ میں پہلے دروازے کی اوٹ میں رہ کر بات کرتی تھی، لیکن اب میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتی تھی۔ واقعی وہ ایسا ہی شخص تھا کہ منٹوں میں انسان کو اپنا گرویدہ کر لیتا تھا، جیسے کوئی جادوگر ہو۔ مجھ سے بھی اس طرح بات کرتا کہ میں اس کی گرویدہ ہو جاتی۔ اشفاق دن بدن مصروف ہوتے گئے۔ میں شوکت پر بازار سے اشیاء منگوانے کے لیے انحصار کر دی گئی۔ ایک بار جب کہ اشفاق دکان کا مال لینے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، میرا چھوٹا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آئی اور وہ زخمی ہو گیا۔ اس کے سر سے بہتا خون دیکھ کر میں تو گھبرا گئی، بے اختیار شوکت کے گھر چلی گئی۔ مغرب کا وقت تھا،
اس کا دروازہ کھلا تھا۔ آگے بڑھی، وہ سامنے والے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھا نظر آ گیا۔ میں نے آواز دی، شوکت بھائی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جو منظر میں نے دیکھا، میری تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ شوکت ایک کونے میں دروازے کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے مردہ جانوروں کی ہڈیاں اور نہ جانے کس کس جانوروں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، جیسے کوئی منتر پڑھ رہا ہو یا کوئی سفلی عمل کر رہا ہو۔ میں خوفزدہ ہو کر الٹے قدموں لوٹ آئی، گھر کو تالا لگایا اور دونوں بچوں کو رکشے میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، جس نے منّے کے سر میں ٹانکے لگائے اور پٹی وغیرہ کر دی۔ میرا اندیشہ درست نکلا۔ اس آدمی کو نیک کیسے کہا جا سکتا ہے جو اس قسم کے عملیات کرتا ہو؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے عمل کرتے وقت بیرونی دروازہ کھلا کیوں چھوڑا ہوا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ایسے عمل کرنے والے لوگ تو بند کمروں میں یہ کام کرتے ہیں، کیا اس نے کسی کو دکھانے یا مروب کرنے کے لیے در بند ہی نہیں کیا، یا در بند کرنا بھول گیا تھا؟ 2 دن بعد وہ شام کو آ گیا، دروازہ بجایا۔ پہلے تو جی نہیں چاہا کہ دروازے پر جا کر اس سے بات کروں، پھر سوچا برا ہے یا بھلا ہے، کسی وقت بھی مجھے کام پڑ سکتا ہے۔ میں نے در پر جا کر پوچھا، کیا بات ہے شوکت بھائی؟ کہنے لگا، معاف کرنا، اس روز آپ آئیں، میں ایک اہم کام میں مصروف تھا، آپ کو جواب نہیں دے سکا۔ دراصل دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ مغرب کے وقت آپ کا آنا عجب لگا، جبکہ پہلے کبھی آپ نے میرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ خیریت تو تھی؟ میں نے بتایا کہ اشفاق بزنس کے سلسلے میں لاہور گئے ہوئے ہیں۔ اس روز منا سیڑھیوں سے گر گیا تھا، سر سے خون نکل رہا تھا تو میں گھبرا گئی۔ آپ کے پاس اس لیے آئی تھی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ اللہ اسے اپنی امان میں رکھے۔ اب کیسی طبیعت ہے منّے کی؟ اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے، 2 دن بخار رہا، اب اتر گیا ہے۔ ڈاکٹر نے پٹی کر دی تھی، کل پھر پٹی کرانی ہے۔ تو اشفاق کب آ رہے ہیں؟ اب اس نے دوسرا سوال کیا۔ 2-3 دن بعد آ جائیں گے۔ میں نے انہیں فون پر نہیں بتایا کہ منّے کو چوٹ لگی ہے، وہ گھبرا جائیں گے۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کیا، آج سے میں فارغ ہوں، جب آپ بلائیں گی حاضر ہو جاؤں گا۔ منّے کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ منّے کو رات میں پھر بخار ہو گیا۔ میں نے شوکت کا دروازہ بجا کر اسے آگاہ کیا، وہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اسی طرح اشفاق کو 1 ہفتہ لاہور میں لگ گیا اور شوکت میرے بچے کی دوا لاتا، اس کی پٹی کراتا۔ اس کی اتنی توجہ پر میں مشکور ہوئی۔ عملیات والے ڈر کو بھول کر پھر سے صاف دل کے ساتھ شوکت کے ساتھ بات کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ اس روز آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا، ایسی باتوں کی تفصیل نہیں بتائی جاتی، ورنہ جس کی خاطر عمل کر رہا ہوں اس پر الٹ اثر ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو چھوڑیں، ہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی یا مسئلہ ہے تو بتائیے۔ کچھ دنوں سے پریشانی نے گھیر رکھا ہے۔ اشفاق اب بزنس کے سلسلے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ مجھ سے ہی نہیں، بچوں تک سے بات کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کاروبار کی ایسی ترقی سے کیا فائدہ کہ شوہر کے پاس بیوی بچوں کے لیے بھی وقت نہ ہو۔ اب تو ہفتہ ہفتہ بھر گھر سے باہر رہنے لگے ہیں۔ اگر آپ پڑوس میں نہ ہوتے تو مجھے کس کا آسرا تھا؟ اس نے پھر جلتی پر تیل ڈالا تو میں بھی جی کے پھپھولے پھوڑنے لگی۔ یہ کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں، جب انسان کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا تو اکثر مرد کسی اور طرف نکل جاتے ہیں۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ کسی دوسری عورت میں میرے شوہر دلچسپی لے رہے ہیں؟ میرا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس بات کی اب تفصیل میں نہ جاؤ تم، وہ میرا دوست ہے اور تمہارے شوہر نے دوست سمجھ کر مجھ پہ بھروسہ کر کے دل کی کچھ باتیں کہی ہیں، لیکن ان کا پردہ رکھنا بھی میرا اخلاقی فرض ہے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو پلیز آپ مجھے بتا دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں، میں ایک کاغذ دوں گا، روز اسے سالن میں ڈال کر پکا دینا، خیال رہے کہ اس سالن کو کوئی دوسرا نہ چھوئے ورنہ اثر جاتا رہے گا۔ اور تمہیں بھی میں ایک تعویذ دوں گا، اسے روز نہار منہ پانی میں گھول کر پی لینا۔ دونوں میاں بیوی کی آپس میں محبت بڑھتی جائے گی اور ایسی محبت بڑھے گی کہ ایک دوسرے کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی محال ہو جائے گا۔ میں جو دوسری عورتوں کو احمق اور بیوقوف کہتی تھی نا کہ عاملوں کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں، آج خود اس عامل کے چکر میں آ گئی تھی اور پھر جیسا اس نے کہا ویسا ہی میں نے کیا۔
اس نے مجھے اپنی باتوں میں الجھا کر بہکا دیا۔ میرے شوہر کے بارے میں اس نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا اور مجھ پر ایسا باور کرایا کہ شاید میرا شوہر کاروبار کے سلسلے میں نہیں، عورت کے سلسلے میں ادھر ادھر جاتا ہے۔ ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ اثرات ظاہر ہونے لگے، مگر الٹا اثر ہوا۔ اشفاق مجھ سے دور اور میں ان سے نالا ہوتی گئی۔ دل چاہتا تھا کہ روز شوکت سے ملوں، اس کے گھر جا کر بیٹھوں، اس سے باتیں کرتی رہوں۔ میرے دل کو قرار نہ آتا تھا، میرا سر گھومنے لگتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس نے مجھے اور اشفاق کو قریب لانے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے بیچ جھگڑے ہونے لگے اور میں نہ چاہنے کے باوجود شوکت کی طرف جھکنے لگی۔ جب اشفاق گھر میں موجود نہ ہوتے تو میں اس کے گھر چلی جاتی، اس کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ جاتی اور وہاں دیگر خواتین کا آنا جانا ختم ہوتا گیا۔ بس میں ہی رہ گئی تھی۔ جب جب میرا جی چاہتا تھا میں شوکت کے پاس چلی جاتی تھی، کہتی تھی میرا سر چکرا رہا ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا۔ مجھے لگتا کہ میری گھبراہٹ اور بے چینی دور ہو گئی ہے۔ شوہر اشفاق بیمار رہنے لگے اور ادھر شوکت کے لیے میری حالت دیوانوں کی سی ہوتی جاتی۔ ذہن مفلوج ہو گیا۔ شوہر اور اپنے دونوں بچوں تک سے میں لاپرواہ ہو گئی۔ اب میں مکمل طور پر شوکت کے قابو میں تھی۔ جب اشفاق باہر ہوتے بچوں کو گھر میں سلا کر باہر سے تالا لگا دیتی اور شوکت کے پاس جا بیٹھتی۔ اشفاق زیادہ بیمار ہو گئے، دکان پر جانے کے لائق نہ رہے۔ میں نے ان کے سالن میں پھر وہ کاغذ پکانا بند کر دیا جس پر شوکت نے کچھ لکھا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ کاغذ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا زہر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے اشفاق بیمار ہونے لگے ہیں۔ بالآخر میں نے شوکت کے بتائے اس عمل کو ترک کر دیا، لیکن ترک تب کیا جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اشفاق کی بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سوکھ کر کانٹا ہو گئے، کھانا پینا بند ہو گیا اور ایک دن خالق حقیقی سے جا ملے۔ میری عدت پوری ہوئی تو شوکت نے کہا مجھ سے نکاح کر لو ورنہ یوں ہی عمر بھر پریشان رہو گی۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ ایسے جادوگر سے شادی کروں جس کے لیے میرے دل میں ہزاروں بدگمانیاں ہوں، لیکن کوئی انجانی قوت مجبور کر رہی تھی کہ میں شوکت سے نکاح کر لوں، ورنہ دو چھوٹے بچوں کو کون پالے گا۔ کاروبار ملازموں کے حوالے تھا، شوکت ہی نے جا کر دکان کو سنبھالا، مجھے بس خرچہ دے دیتا۔ اب وہ میرے لیے ایک کوڑی دوا بن چکا تھا جس سے مجھے ہر حال میں نگلنا تھا۔ میں نے شوکت سے نکاح کر لیا۔ شروع دنوں میں اس نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن جب مجھے اس پر پوری طرح اعتماد ہو گیا تب اس نے ہر شے اپنے نام کروا لی۔ دکان کا بھی وہی مالک بن گیا اور گھر بھی اس نے اپنے نام کروا لیا۔ پھر ہر شے مکمل اپنے نام کروا لینے کے بعد اس نے مجھے بے آسرا کر دیا۔ اب مجھے اس سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں ہر وقت روتی تھی کہ کیسے میں نے اپنے پیار کرنے والے شوہر کو اس جادوگر کی باتوں میں آ کر سالن میں تعویذ پکا پکا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں ابھی تک اپنے پہلے والے گھر میں ہی رہ رہی تھی اور شوکت یہی میرے پاس آ گیا۔ جب مجھ سے برا سلوک روا رکھنے لگا اور میرے بچوں کو دھتکارنے لگا تو میں نے اسے جھگڑا کیا۔ تب اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو لیا اور ٹرین میں بیٹھ گئی، لیکن مجھے علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ریل میں مجھے ایک عورت نے پریشان دیکھا تو ہمدردی سے پوچھا کیوں پریشان ہو اور کہاں جانا ہے۔ میں نے رو رو کر اسے اپنی بکتا سنا دی۔ اس عورت کی بہن اخبار نویس تھی۔ مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی بہن سے ملوا دوں گی، پھر ہم کوئی راستہ نکالیں گے۔ یوں میں اس عورت کے ہمراہ لاہور آ گئی۔ اس نے اپنی بہن سے ملوایا جس نے مجھے ایک فلاحی ادارے کی چیئر پرسن سے ملوا دیا۔ وہ عورت مجھ جیسی بے سہارا عورتوں کے لیے روشنی کا چراغ تھی۔ اس نے سہارا دیا اور شوکت کو مجبور کیا کہ وہ میرے شوہر کی دکان اور مکان واپس کر دے۔ وہ کسی طور پر راضی نہ تھا۔ مکان تو وہ بیچ چکا تھا لیکن دکان اسی کے قبضے میں تھی۔ پھر جب اس فلاحی ادارے کی عورت نے اس کو پولیس کی دھمکیاں دیں تو ڈر کے مارے مجبور ہو کر شوکت نے میرے شوہر کی دکان واپس کر دی جو آج میرے بچوں کا سہارا ہے۔ تاہم دکان کا سارا سامان اور مال وہ ہڑپ کر گیا تھا۔ میں اللہ سے دن رات اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ غلطی میری ہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر اعتماد کرنا چاہیے تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے اپنے اللہ پر توکل اور اعتقاد کرنا چاہیے تھا۔ سارا قصور میرا ہی تھا۔
میری تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ ایسے گندے عاملوں سے سیدھے سادے انسانوں کو بچائے۔ میں اپنے بیٹوں سے بھی ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بچوں، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، اپنے رب سے مدد مانگا کرو اور کسی ایسے انسان پر بھروسہ نہ کرو جسے تم اچھی طرح نہیں جانتے ہو۔